غار کے اندر دونوں ڈائیورس پھنس چکے تھے۔ انٹرنگ کے راستے پر ملبہ گر چکا تھا، نظر اتنی کم تھی کہ انہیں اپنے ہاتھ بھی ٹھیک سے نہیں دکھائی دے رہے تھے، اور اب ان دونوں کے پاس صرف کچھ ٹائم کی آکسیجن باقی تھی۔ اتنے میں ایک ڈائیور الٹرنیٹ راستہ تلاش کرنے کے لیے واپس پیچھے گیا اور دوسرا وہیں پر رک گیا۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے جو دیکھا وہ واقعی ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ کیو ڈائیونگ عام اسکوبا ڈائیونگ سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اسکوبا میں عام طور پر لوگ کھلے پانی میں جاتے ہیں، جہاں پر اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو صرف ایک پش ڈائیور کو سیدھا سطح پر دھکیل دے گا، لیکن کیو ڈائیونگ میں اوپر اور سائڈز میں غار کے پتھر ہوتے ہیں اور بس ایک تنگ راستہ۔ کیو ڈائیونگ وہ واحد گیم ہے جس میں انیوزل حد تک ڈیتھس دیکھی گئی ہیں۔ ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 25 سے 30 ڈائیورز اس کھیل میں اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ 17 نومبر 1991 کی صبح موسم خوشگوار تھا اور ہلکی ہلکی دھوپ پانی کی سطح پر چمک رہی تھی۔ WKP پروجیکٹ کی کچھ پروفیشنل کیو ڈائیورز ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ غار کے نئے راستے تلاش کیے جائے۔ ان کیو ڈائیورز میں 2 نئے ڈائیورز بھی شامل تھے، بل اور پارکر۔ دونوں دوست تھے اور ایڈونچر کا جنون ان کے سر پر سوار تھا۔ ان کے لیے صرف ایک ڈائیو نہیں بلکہ اپنی لیمٹس کو توڑ کر ایک نیا ریکارڈ بنانے کا موقع تھا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ شیرلاک اسپرنگز کا نام سنتے ہی زیادہ تر لوگ ایک چھوٹے سے تالاب کا تصور کرتے ہیں، لیکن اصل کہانی اس کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ ایک ایسا لائم سٹون کا کیو جو 91 میٹر تک گہرا ہے۔ سرنگیں، چیمبرز اور اندر کے راستے انسان کو ایک نئی دنیا میں ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ غار بیکیولا کیو سسٹم کا حصہ ہے۔ انٹری پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے ایک تنگ راستہ جسے اسکار ریسٹرکشن زون کہتے ہیں۔ یہ اتنا تنگ ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی ڈائیور یہاں سے گزر سکتا ہے، اور اتنا محدود کہ گزرتے ہوئے ڈائیور کی کندھے پتھروں سے ٹکراتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ زون ختم ہوگا، سامنے ایک شاندار منظر کھلے گا، بالکل ایسا جیسے سمندر کے اندر کوئی ہائی وے ٹنل بنی ہو۔ اس دن WKP پروجیکٹ کی ٹیم نے اپنے مشن کے لیے ڈائیورز کو 4 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا۔ سب کی ذمہ داریاں الگ الگ تھی۔ سب سے پہلا گروپ جو انٹری پوائنٹ کے قریب سطح پر رکا ہوگا، ان کا کام پورے مشن کی نگرانی کرنا اور ہنگامی صورتحال میں فوراً ریسکیو دینا ہوگا۔ دوسرا گروپ ان ڈائیورز پر مشتمل تھا جنہوں نے ڈی کمپریشن ٹینکس کو صحیح جگہ پر رکھنا تھا۔ یہ سلنڈرز ان مقامات پر لگائے گئے جہاں سے واپس آتے ہوئے ڈائیورز کو سانس لینے کے لیے آکسیجن ملے گی۔ یہ کام اس مشن کی بیک بون تھا، کیونکہ ڈی کمپریشن سٹاپس کے بغیر کوئی بھی ڈائیور زندہ واپس آ ہی نہیں سکتا۔ تیسرا گروپ لائن اور سیفٹی چیکس کی ذمہ داریاں سنبھالے گا، اور چوتھی ٹیم تھی ایکسپلوررز کی، یعنی بل اور پارکر کی ٹیم، جنہیں اصل میں غار کے اندر جا کر نئے راستے تلاش کرنے تھے۔ صبح 10 بجے کے قریب ساری ٹیم پانی میں اتر گئی۔ بل اور پارکر نے اپنے آکسیجن ٹینک چیک کیے اور غار کی گہرائی میں اتر گئے۔ 20 میٹر نیچے ان کی ملاقات جارج سے ہوئی۔ کچھ آگے جا کر وہ اس غار ریسٹرکشن زون کے قریب پہنچ گئے۔ وہ آگے بڑھتے رہے، جلد ہی وہ بکولا نام کے ایک بڑے چیمبر میں داخل ہوئے۔ منظر اتنا شاندار تھا جیسے کہ کوئی انسان کھلے آسمان میں تیر رہا ہو۔ 40 منٹ کے اندر وہ گرینڈ کینین فور تک پہنچ گئے۔ وہ نیچے اترے۔ 25 منٹ کی سخت مشقت کے بعد وہ لوئر وکولا بوم تک پہنچ گئے، جہاں سے ان کو اوپر جانے کا راستہ مل گیا۔ تنگ غار کے اندر بھی وہ خود کو آزاد محسوس کر رہے تھے۔ اسی دوران جب انہوں نے آکسیجن لیول کو کم ہوتے دیکھا تو دونوں نے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی یہ آزادی اب ختم ہونے والی ہے۔ جب وہ گرینڈ کینین کے موڑ تک پہنچے تو سرنگ اچانک بدل گئی، پانی میں مٹی پھیل گئی۔ نظر اتنی کم تھی کہ ڈائیورز کو اپنے ہاتھ بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ گرینڈ کینین اب ویسا بالکل نہیں لگ رہا تھا جیسا وہ چند منٹ پہلے چھوڑ کر آئے تھے۔ کہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی جسے بل اور پارکر دونوں سمجھ گئے تھے۔ سامنے کا راستہ ڈھونڈنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے گائیڈ لائن پکڑ لی اور آگے بڑھتے رہے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ بس تھوڑا سا اور چلنا ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر میں انہیں احساس ہوا ایک مٹی کے ڈھیر نے اوپر جانے کا راستہ روک لیا ہے اور گائیڈ لائن اس ملبے کے نیچے دب چکی ہے۔ اب ان کے آکسیجن ٹینک تقریباً ختم ہونے والے تھے۔ بل نے پارکر کو اشارہ کرتے ہوئے اپنے سلیٹ پر لکھا، "یہاں رکو، میں لائن چیک کر کے آتا ہوں"۔ وہ واپس گیا تاکہ یہ یقین کر سکے کہ وہ غلط راستے پر تو نہیں ہے، لیکن لائن کنفرم کرنے پر پتہ چلا کہ یہی انٹرنگ کا راستہ ہے۔ بل نے فوراً واپس آ کر پارکر کو بتانا چاہا، مگر صرف 5 منٹ کے بعد وہ لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ پارکر وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اندھیری غار میں اب وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹارچ
چاروں طرف گھمائی مگر مٹی کے بادلوں میں پارکر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اتنے میں اس نے محسوس کیا کہ ملبے کے ڈھیر سے ہلکا ہلکا پانی آ رہا ہے۔ اسے لگا کہ شاید پارکر وہیں سے گزر گیا ہوگا، مگر اب زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ آکسیجن لیول ختم ہونے والا تھا۔ اس نے خود ہی مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس نے وہاں اتنی جگہ بنا لی کہ خود کو اندر دھکیل سکے۔ آکسیجن ختم ہونے والی تھی، وہ بس سانس روک کر آگے بڑھتا رہا۔ آخر کار وہ 30 میٹر کی گہرائی میں موجود ڈی کمپریشن اسٹیشن تک پہنچ گیا اور وہاں سے اس نے آکسیجن ٹینک لیا اور گہری سانس بھری، مگر اب اس کی نظر پارکر کے آکسیجن ٹینک پر پڑی کہ بالکل اسی حالت میں لٹکی ہوئی تھی۔ اگر وہ ملبے کے قریب بھی نہیں تھا اور اوپر بھی نہیں پہنچا تو پھر وہ کہاں گیا؟ بل کا دل اب ٹوٹ چکا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ شاید اس کا دوست اب زندہ نہیں رہا۔ جارج وہاں پر آیا۔ بل نے اپنی سلیٹ پر لکھا کہ پارکر شاید مر چکا ہے۔ یہ دیکھ کر جارج نے بل کو اوپر لے جانے کی کوشش کی، لیکن بل اتنے صدمے میں تھا کہ وہ پارکر کے بغیر جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جارج اوپر گیا اور دوسرے ڈائیورز کو بلا لایا اور پھر سب زبردستی اس کو اوپر لے گئے۔ پارکر کی خیر موجودگی نے غار کے باہر سب لوگوں کو صدمے میں ڈال دیا۔ ڈائیورز نے دوبارہ غار کے اندر جا کر دیکھا، مگر اس کا وہاں پر کوئی بھی نام و نشان نہیں ملا۔ ابھی صبح پارکر کی لاش غار کے اوپر والے حصے سے ملی، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس نے اپنا سارا سامان چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آخر کار اس نے اپنا سارا سامان کیوں اتارا؟ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ کم وزن کی وجہ سے پانی اس کو اوپر لے جائے گا، مگر وہ ڈی کمپریشن ٹینک سے کچھ میٹر کی دوری پر بے ہوش ہو گیا اور وہی دم توڑ دیا۔ سائنٹسٹ نے جب اس کی حقیقت کو جانا تو اصل وجہ سامنے آئی۔ پتہ چلا کہ جب ڈائیورز اندر جا رہے تھے تو 20 میٹر کی گہرائی پر کب وہ ڈی کمپریشن کر رہے تھے تو ان کے بننے والے ببلز کار کی چھت کے نیچے جمع ہو گئے۔ یہ ببلز آہستہ آہستہ اوپر والی چھت کو توڑتے رہے، اس سے غار کی چھت کمزور ہو گئی۔ جب جارج واپس نکلا تو پیچھے سے چھت کا ایک حصہ ٹوٹ کر گر گیا تھا اور راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ پارکر جب واپس آیا تو اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہی انٹرنگ کا راستہ ہے، لیکن اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے ہاتھوں سے مٹی کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ جب بل واپس آئے تو اسے راستہ پہلے سے کھلا ملے۔ لیکن اسی دوران اس کی آکسیجن کم ہو گئی اور بل کو یہ بتانے کا اسے موقع ہی نہیں ملا کہ میں نے تمہارے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ اس دن اگر پارکر نے راستہ بنا کر اپنی جان کی قربانی نہ دی ہوتی تو شاید آج بل بھی اسی ملبے کے پیچھے دم توڑ دیتا۔